نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع تو علامہ اقبالی ہے، مگر اس سے قبل ہم تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ آئیے تشبیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تشبیہ لفظی معنی ہے مثال دینا یا مانند قرار دینا کے۔ علم بیان کی روح سے چونکہ یہ تشبیہ یہ استعارہ مجاز مفصل کنایہ یہ علم بیان کی قسمیں ہیں۔ علم بیان کی روح سے کسی ایک چیز کو مختلف صفت یا صفات کی بنا پر دوسری چیز سے مثال دینا تشبیہ کراتا ہے۔ اس کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ اب ان کی الگ الگ وضاحت ہے کہ مشبہ وہ پہلی چیز جس کو مثال دی جائے۔ یہ میں ابھی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے، نثر میں بھی اور شعری میں بھی، پھر اس کی کلیئر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے یہ آپ لکھ لیں، مشبہ وہ پہلی چیز جس کو مثال دی جائے، یعنی 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز کو ہم دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں، اور مثال دینے کا مقصد ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی مشترک یعنی کامن چیز پائی جائے تو پھر ہم مثال دیتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں کوئی کامن چیز نہیں ہوگی تو پھر ہماری مثال غلط ہو جائے گی۔ مشبہ بہ وہ دوسری چیز جس سے مثال دی جائے۔ حرف تشبیہ ایسے الفاظ یا حروف ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں، اس کو ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ چند ایک میں نے لکھ دیے ہیں، وہ درج ذیل ہیں: یا کی طرح، مثل، مانند، گویا، جیسا، جیسی، جیسے، ایسا، ایسے، ایسے، یہ سارے تیسری وغیرہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہ یعنی ایک چیز کے اور دوسری چیز کے درمیان جو کامن چیز پائی جاتی ہے، مشترک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہمارے پاس وجہ تشبیہ ہے۔ اس کو وجہ صیغہ بھی کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ، اب مقصد کیا ہے؟ تشبیہ ہم دیتے کیوں ہیں؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ جس مقصد اور غرض و غایت کے لیے تشبیہ دی جائے اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ تو چند ایک سمپل باتیں تھیں جو میں نے یہاں تحریر کر دی ہیں۔ بیٹا تشبیہ دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ سوال یہ پوچھتا ہے۔ تشبیہ دینے سے کلام میں ایک وزن اور زور پیدا ہو جاتا ہے، حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم لیکچر بھی دیتے ہیں تو مثالوں کی وجہ سے سمجھاتے ہیں تو اس وقت زیادہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں کسی چیز کو تو ہمارے ذہن میں کوئی اگر ابہام ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے جب ہم دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں۔ اب میں مختصراً کچھ اس کی مثالیں لکھتا ہوں اور پھر یہ وضاحت بھی کر دوں گا۔ آپ نے کیا چیز کیا ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک چیز ہے اس کو ہم نے دوسری چیز سے مثال دینی ہے۔ مثال کیوں دینی ہے؟ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہونی چاہیے، کامن ہونی چاہیے، ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ اگر ملتی جلتی ہوئی نہیں ہوگی تو پھر ہماری وہ تشبیہ نہیں بنے گی، بلکہ الٹا مذاق بن جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں تو پہلی چیز میں وہ کوالٹی خوبی کم ہونی چاہیے، دوسری چیز میں وہ کوالٹی زیادہ ہونی چاہیے، چاہے وہ اچھائی کی ہے چاہے وہ برائی کی ہے، چاہے وہ خوبی ہے یا خامی۔ صفت میں خوبی یا خامی دونوں شامل ہوتی ہیں، تو پھر وہ دوسری چیز میں وہ چیز زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کو مثال دیتے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیں گے اور اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایف ایس سی تک یہ چیزیں چلتی ہیں۔ ایون ایف ایس سی میں تو اس کے الگ طور پر نمبر ہیں ساری چیزوں کے وضاحت کرنے کے، تشبیہ کے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
اب میں یہاں سمپل جملے لکھنے لگا ہوں. اب آپ ان جملوں پر غور کریں تو پہلا جملہ آپ کو سادہ معلوم ہوگا. دوسرے جملے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جا رہی ہے. لائک بچہ خوبصورت ہے، یہ سمپل بات ہے. اب اسی بچے کو ہم نے چاند کی طرح خوبصورت قرار دے دیا. اب دیکھیں جب ہم بچے کو چاند کی طرح خوبصورت قرار دیں گے تو ایک بات میں وزن بھی پیدا ہو رہا ہے اور اس میں حسن بھی پیدا ہو رہا ہے. اب اکرم بہادر ہے، سمپل جملہ. اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، اب اس کی بات بھی مزید واضح ہو رہی ہے. دشمن مکار ہے، دشمن لومڑی کی طرح یا لومڑی کی طرح مکار ہے. اب یہ دوسری چیز میں زیادہ کلیئرٹی بھی آ رہی ہے اور مثال بھی دی جا رہی ہے. اب اگر ہم ان جملوں میں ہمارے پاس اصل میں تشبیہ کے یہ جملے بنیں گے. ویسے تو 6 جملے لکھے ہیں، اب دوسرا جملہ ہمارے پاس یہ تشبیہ کا ہے. اگر ہم یہاں ان کے ارکان الگ الگ کرنا چاہیں تشبیہ کے، ٹھیک ہے، تو کیسے کریں گے؟ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک بچہ ہے ایک چاند ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جس چیز کو ہم مثال دیں گے وہ ہمارے پاس مشبہ ہے. اب ہم بچے کو مثال دے رہے ہیں تو بچہ ہمارے پاس یہاں مشبہ بنے گا. اب مشبہ کے ہی وہ دوسری چیز جس سے ہم مثال دیں گے. اب دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں چاند ہے، ہم اس سے مثال دے رہے ہیں تو چاند ہمارے درمیان مشبہ کے ہی ہوگا. اب کی طرح اس میں حرف تشبیہ ہے، ان دونوں کے درمیان بچہ اور چاند کے درمیان کو تعلق ہے تو ہمارے پاس تشبیہ بن جائے گا. کامن چیز ہے، دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ خوبصورتی. تو خوبصورتی ہمارے پاس یہ وجہ تشبیہ ہے، دونوں میں مشترک چیز ہے. غرض ہمارے یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا؟ غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ ہم نے بچے کی خوبصورتی کو واضح طور پر بیان کرنا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے، غرض ہے. اب اگلے جملے میں اگر ہم آ جاتے ہیں، یہ ارکان الگ الگ کرتے ہیں تو دیکھو اکرم جو ہے ہمارے پاس یہ پہلی چیز ہے. ہم کس سے اس کو مثال دے رہے ہیں؟ شیر سے مثال دے رہے ہیں. تو مشبہ بے ہی ہمارے درمیان شیر ہو جائے گا. دونوں کے درمیان کی طرح یہ حرف تشبیہ ہے. اب ان میں کامن چیز کیا بن رہی ہے؟ کامن چیز یہ ہے کہ اکرم شیر کی طرح شیر بھی بہادر، اکرم کو بھی ہم بہادر کہہ رہے ہیں. تو دونوں میں بہادری ہمارے پاس یہ وجہ تشبیہ ہے. غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہم نے اکرم کی بہادری کو واضح کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا. یہ میں نثر کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، نثر کی مثالیں جس پر
اب دشمن لومڑی کی طرح مکار ہے، ہمارے درمیان یہاں پہلی چیز دشمن آ جائے گا، دوسری جیسے مثال دے رہے ہیں وہ لومڑی ہے، اور غرض کیا ہو جائے گی کی طرح وہی آ جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان کامن چیز مکاری پائی جاتی ہے، اور غرض کیا ہو جائے گی ہماری، غرض ہے دشمن کی مکاری کو واضح طور پر بیان کرنا، یہ ہماری غرض تھی۔ تو یہ ہیں نثری مثالیں، ایک چیز کو ہم دوسری چیز سے مثال دیتے ہیں، پہلی چیز کو ہم مشبہ کہتے ہیں، دوسری چیز کو مشبہ بہ کہتے ہیں، جس سے ہم مثال دیتے ہیں۔ دونوں میں جو کامن چیز ہے مشترک، اس کو ہم وجہ تشبیہ کہہ سکتے ہیں۔ تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اس نے ایک چیز کو دوسری سے مثال دی ہے، تو پہلی چیز میں پائی جانے والی کوالٹی جو ہوتی ہے، خوبی جو ہوتی ہے، اس کو زیادہ مؤثر طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے، تو اس سے وہ ہماری غرض ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ پہلی چیز میں جو وہ خوبی ہے یا خامی ہے وہ کم پائی جاتی ہے، دوسری چیز میں وہ خوبی یا خامی زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پہلی چیز کو دوسری سے مثال دیتے ہیں۔ اب ایک دو شعری مثالیں، ان کے ہم ارکان بھی ادا کریں گے، اور آگے دوسرا ہمارے پاس ہوگا استعارہ۔ یہ تین شعر میں نے لکھے ہیں، اس کو غور سے پڑھیے گا تو واضح طور پر ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جا رہی ہے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا سے مراد ہے اب ایک چیز اس نے بیان کر دی ہے، اب دوسری یہ بیان کرے گا، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو ہمارے درمیان یہاں مشبہ جگنوں ہوگا، یہ پہلی چیز ہے۔ مشبہ بہ ہی کیا ہوگا، جس دوسری چیز سے ہم مثال دیں گے، شمع سے مثال، یہاں مشبہ بہ ہی ہے۔ یا ہمارے پاس یہاں حرف تشبیہ ہے۔ ان جگنوں اور شمع میں کامن چیز کیا ہے، مشترک چیز کیا ہے، دونوں میں مشترک جو چیز ہے وہ ہے روشنی، یہ ہمارے پاس وجہ تشبیہ آ جائے گا۔ غرض کیا ہے، شعر میں کیوں یہ شعر لکھا ہے، کیا چیز واضح کرنا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے درمیان غرض ہے۔ غرض اس کی یہ تھی کہ اس کو جگنوں کی روشنی بہت پیاری لگی ہے، اچھی لگی ہے، اس روشنی کو اس نے واضح کرنا تھا، تو جگنوں کی روشنی کو واضح طور پر بیان کرنا یا واضح کرنا اس کی غرض ہے۔ اگلا دیکھیے گا شعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان۔ اب زندگی کو اس نے مثال دی کس سے، طوفان سے۔ تو ہمارے پاس پہلے زندگی آ جائے گی،
मुशब्बा बिही तूफान आ जाएगा, या इसमें फिर कोई या से तशबीह आ जाएगा, जिंदगी है या कोई तूफान हम तस्वीर के हाथों में चले। जिंदगी गुजारना या तूफान को झेलना दोनों आसान नहीं, दोनों में जो कॉमन चीज है वो मुश्किलात हैं। गर्ज क्या है? गर्ज ये है कि जिंदगी की मुश्किलात को वाज़ेह करना, ये उसकी गर्ज थी। वाज़ेह करना, ये वाज़ेह तौर पर बयान करना, ये गर्ज। अच्छा, अगला शेर आपने देखिए बहुत खूबसूरत है, लेखक की लिखता है, ये शेर हमारे सिलेबस में भी शामिल है। नाजुकी उसकी नकली क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब मुशब्बा यहाँ जो है वो बन जाएगा लब यानी मुंह। मुशब्बा बिही क्या बनेगा? पंखड़ी। यानी गुलाब की पत्ती। अब देखिए कितनी खूबसूरत और नाजुक है, नरम नफासत वाली चीज है दोनों। तो लब होंठ है, उसमें कितनी प्यारी चीज, होंठों को कितनी प्यारी चीज से तशबीह दी है, पंखड़ी गुलाब की पत्ती से। अब किसी इसमें हर्फ तशबीह है और दोनों में क्या चीज है? होंठों में और गुलाब की पत्ती में कॉमन चीज, दोनों में नजाकत है। गर्ज क्या थे? गर्ज ये है कि महबूब के होंठों की नजाकत को वाज़ेह तौर पर बयान करना, उसकी ये गर्ज है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं तो तरीफ कीजिए, इसको याद कीजिए, इंशाअल्लाह जब मुलाकात होगी तो फिर मज़ीद में इंतज़ार कर देंगे। अब इल्म बयान की दूसरी हमारे पास किस्म जो है वो है इस्तारा। आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और मुख्तसरन इन दोनों चीज़ों को आपने लिखना भी है और याद भी करना है, अरकान को भी याद करना है। ये जुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी या लफ्ज़ी माने, लुग़वी माने से मुराद जो लुगत में दर्ज हैं, डिक्शनरी। लफ्ज़ी माने उधार लेना या मुस्तार, मुस्तार भी कोई उधार को कहते हैं, मांगना कहते हैं। इल्म बयान, क्योंकि ये दोनों किस्म इल्म बयान के हैं।
استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی یا لفظی یعنی اصلی حقیقی معنی ادھار لینا یا مستعار مانگنا کے ہیں. یہ تو ہو گیا اصلی معنی. اصطلاحی معنی یا علم بیان کی روح سے کسی ایک لفظ کو اس کے لغوی معنوں میں استعمال کرنے کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا یا بیان کرنا کہ اس کے لغوی یعنی اصلی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے استعارہ کہلاتا ہے. اب یہاں بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک کوئی بھی چیز ہے یا لفظ ہے اس کو ہم نے اس کے اصلی معنوں میں استعمال نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کرنا. مجازی معنوں سے مراد یہ ہے کہ جو معنی ہم مراد لیں گے. جب بھی ہم کلام یا عبارت کو پڑھتے ہیں تو لفظوں کے معنی مختلف لیے جاتے ہیں اور وہ ایک بحث الگ ہے اس کے حوالے سے. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ جو معنی ہمیں مراد ہوں وہ ہمیں مجازی معنی کہلاتے ہیں. اب جب ایک لفظ کو ہم اصلی معنوں میں بھی استعمال کریں گے, اصلی معنوں کی جگہ مجازی معنوں میں استعمال کر لیں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اصلی معنوں میں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. تشبیہ سے مراد وہی مثال دینا. اگر دونوں میں کوئی کامن چیز ہے جب تو پھر یہ ہمارا استعارہ بنے گا. دونوں میں اگر کوئی کامن چیز نہ نکالتی ہو تو پھر ہمارا استعارہ نہیں بنے گا. اب یہاں وہی جملے میں لکھنا چاہتا ہوں تو اس کو دیکھ لیں. اس کے ویسے ارکان نام پہلے لکھ لیں. نمبر 1 مستعار له. نمبر 2 مستعار منه. نمبر 3 وجہ جامع. یہ ارکان ہیں. آپ کو ان کی تھوڑی وضاحت میں کر دیتا ہوں. مستعار له وہ پہلی چیز جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے. عبارت یا کلام میں اس کا ذکر موجود نہیں ہوتا. اندازے یا قرائن سے پہچانا جاتا ہے. مستعار منہ وہ دوسری چیز جس سے
जल्दी से देख भी लें और लिख भी लें। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जबकि लुग़वी मानी उधार लेना या मुख्तार मानना के हैं। इनमें बयान की रूह से किसी एक लफ्ज़ को उसके लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल करने के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके लफ्ज़ी मानों में और मजाजी मानों में तशबीह का तल्लुक़ पाया जाए तो इस्तारा कहलाता है। अरकान इस्तारा 3 हैं, मुख्तार लाहू, मुख्तार मिन्हू, वजह जामे। मुख्तार लाहू वो पहली चीज़ है जिसके लिए हम लफ्ज़ उधार लेंगे। मुख्तार मिन्हू वो दूसरी चीज़ जिससे लफ्ज़ हम उधार लेंगे। और वजह जामे दोनों में कॉमन जो चीज़ पाई जाती है वो वजह जामे कहलाती है। बस इसके साथ मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। नस्री मिसालें हुई, एक दफ़ा देख लेते हैं। बच्चा खूबसूरत है, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, बच्चा चांद है। अकरम शेर है, सॉरी अकरम बहादुर है, अकरम शेर की तरह बहादुर है, अकरम शेर है। ये दो तर्ज के जुमले मैंने लिखे हैं। अब इसमें तशबीह भी है, सादा जुमला भी है, तशबीह भी है और फिर अगला तीसरा जुमला इस्तारा का है। बच्चा खूबसूरत वही सिंपल जुमला, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत ये दूसरा जुमला है जिसमें तशबीह है कि एक चीज़ को हम दूसरी से मिसाल दे रहे हैं। बच्चा चांद है। अब यहाँ मिसाल का कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हमने बच्चे को चांद कह दिया। अब चांद से हम लफ्ज़ उधार लेंगे। यहाँ तो इन दोनों चीज़ों का जिक्र है, लेकिन जब हम शेरी मिसालें देंगे या इबारत में तारीफ करेंगे तो बच्चे का जिक्र मौजूद नहीं होगा, यानी पहली चीज़ मुख्तार लाहू का जिक्र नहीं होगा, चांद का जिक्र होगा। अब इधर अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो दो चीज़ों को आपस में मिसाल दी जा रही है। अब अकरम शेर है तो अकरम को डायरेक्ट हमने शेर कह दिया। जब हम इबारत में इस्तेमाल करेंगे अकरम का लफ्ज़ नहीं होगा, शेर यानी होगा। वो हम तारीफ देखेंगे कि शेर का लफ्ज़ किसके लिए उधार ले रहे हैं। अब इनमें कॉमन चीज़ अगर बच्चे और चांद में देखें तो खूबसूरती हमारे दरमियान आ जाएगी तो वो वजह जामे आ जाएगा। यहाँ बहादुरी आ जाएगी तो हमारे पास ये अकरम और शेर है। अब कुछ शेर मिसालें मैं दे देता हूँ ताकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा तारीफ भी ना हो जाए। शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कोहन कांप रहा है। शेर ज़रा मुश्किल है, मिर्ज़ा दबीर के मरसिए से लिया गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। यूसुफ मैंने मैदान करबला है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके अपने भाई, नौजवान बेटे और दीगर असहाब भी मौजूद हैं। तो अब उस ज़िमन को सामने, उस सारी चीज़ों को सामने रखिए। फिर देखिए जब इस शेर की आमद है कि रन, रन से मुराद मैदान जंग है।
میدان جنگ کانپ رہا ہے. میدان جنگ ایک طرف چرخ کو چرخ آسمان کو کہتے ہیں, آسمان بھی کانپ رہا ہے. تو ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی ایسی بہادر شخصیت موجود تھی وہاں کہ اس کی آمد سے میدان جنگ بھی کانپ اٹھا اور یوں لگتا تھا کہ آسمان بھی کانپ رہا ہے. تو وہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہیں؟ اب یہاں پہلی چیز وہ شخصیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ شعر کا لفظ موجود ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عبارت میں پہلی چیز کا ذکر نہیں ہوتا, دوسری چیز کا ذکر ہوتا ہے. تو دوسری چیز تو ہم لکھ دیں گے آنکھیں بند کر کے شعر. یہ شعر ہمارے پاس مستعار بے لہو ہے. اب ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ شعر میں شعر کس کو کہا ہے. تو یہاں شعر کے لیے امام علی مقام کے بھائی ہیں حضرت عباس. حضرت عباس اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اور ان میں بہادری اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی. تو دیکھیے کہ شعر کا لفظ اس میں یہاں حضرت عباس کے لیے لیا ہے اور ان دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ ہمارے پاس وجہ جامع بن جائے گی, وہ ہے بہادری. یہ ایک اور شعر دیکھیے, یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. اب یہاں گل, گل سے مراد پھول ہوتا ہے. پھول کا لفظ جو ہے وہ اس سے ہم ادھار لے رہے ہیں. اب گل سے مراد پھول ہے, پھول کا لفظ کس کے لیے ادھار لیا جا سکتا ہے یہ ہم نے اندازہ لگانا ہے, قرائن سے پہچاننا ہے. تو گل یہاں پھول کو کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, یعنی محبوب کے روبرو کرتے, ہم اور بلبلے کے ساتھ گفتگو کرتے. تو ان دونوں کے درمیان خوبصورتی یہ وجہ جامع ہے. اب یہ شعر ہے یہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم, کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے. اب اس میں میرے خیال سے دو ستارے ہیں. اب پہلے چلو چاند کا آپ کے لیے آسان ہے, کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے, آنکھ لڑنا ایک محبت ہو جانا. اب چاند وہ کسی کو کہہ رہا ہے تو چاند کا لفظ تو یہ دوسری چیز ہوگی, اس سے ہم ادھار لیں گے. کس کس کے لیے لیں گے, محبوب کے لیے لیں گے. کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے, دونوں میں یہ خوبصورتی وجہ جامع آ جائے گی. اب اسی طرح پلکوں پہ مچل رہے ہیں جو یہ ہمارے درمیان فلک آ جائیں گے. یہاں کوئی وہ کہتا ہے ستارے مچل رہے ہیں. اب ستارے سے اس کے کہنے کی کیا مراد ہے؟ انجم, یہاں کوئی ستارے آسمان سے ٹوٹ کر یہاں نہیں آتے بلکہ انجم کا لفظ اس نے یہاں مستعار من ہو کے لیے استعمال کیا ہے. چلیے ادھر میں لکھ دیتا ہوں. انجم ہمارے پاس دوسری چیز ہے جس کو معنی ستارہ ہے. یہاں کیا چیز میں چلتی ہے, آنکھوں سے نکل کر یہاں آنسو آ جاتے ہیں. تو انجم ستارے کا لفظ آنسو کے لیے ہے اور دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ گول موتی کی طرح بھی ہو سکتے ہیں اور چمک بھی ہو سکتی ہے. تو گویا دونوں میں کامن چیز تو ہونا بھی ضروری ہے. اگر ان مثالوں میں ہمارے درمیان چاند اور محبوب کے درمیان کوئی کامن چیز نہیں ہے پھر بھی ہمارا ستارہ نہیں بنے گا. انجم اور آنسو کے درمیان کوئی کامن چیز نہیں ہے پھر بھی ہمارا ستارہ نہیں بنے گا. لہذا استعارہ میں بھی
تشبیہ کا تعلق نکلتا ہے کہ ایک لفظ کو ہم نے اصلی معنوں میں استعمال نہیں کرنا، مجازی معنوں میں استعمال کر لینا۔ ہاں جب ہم مجازی معنوں میں استعمال کر لیں گے تو اس کے اصلی اور مجازی معنوں میں دیکھنا ہے کہ کوئی تشبیہ۔ ہم فرض دیں پر یہ چاند ہے، چاند سے جہاں ہماری مراد محبوب ہے، اس کا اصلی معنی تو وہ آسمان پر چمکنے والا ایک ستارہ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اس کو اصلی معنوں میں استعمال نہیں کیا، مجازی معنوں میں محبوب کے معنوں میں استعمال کیا۔ اب محبوب اور چاند کے درمیان ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی اگر مشترک چیز ہے تو ہمارا ستارہ بنے گا، دونوں میں مشترک جو چیز ہے وہ خوبصورتی ہے۔ میرے خیال کے مطابق آج اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔